قرآن ایسا ذکر ہے کہ اللہ ارشاد فرماندہ پہ کہ قرآن ذکر ہے. آقیم الصلاۃ لذکری کہ نماز قائم کرو واسطے میرے ذکر دے. نماز بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے، اور ذکر مصطفیٰ بھی ذکر ہے. قرآن ایسا ذکر ہے کہ وہ اس کا ایک حکم ہے، عمل نہیں ہے. رب آپ قرآن پڑھدا بولیے نہیں. آقیم الصلاۃ لذکری نماز ذکر ہے پر آپ کردہ، آپ پڑھدا. نماز ذکر ہے پر آپ نہیں پڑھدا، یہ اس کا حکم ہے، عمل نہیں ہے. قرآن ذکر ہے پر آپ نہیں پڑھدا، یہ اس کا حکم ہے، عمل نہیں ہے. ذکر مصطفیٰ ایسا ذکر ہے کہ ان کا حکم بھی ہے کہ اس کا عمل بھی ہے. ذکر مصطفیٰ ایسا ذکر ہے کہ اس کا حکم بھی ہے اور اس کا عمل بھی ہے. وہ آپ کردہ بھی ہے اور اگے حکم بھی. اور یہ بھی یاد رکھنا اس نے حکم پھیری لان والے نہیں دیتا. اس نے ذکر مصطفیٰ کرن دا حکم کسی ریڑی والے نو کسی پھیری والے نو بلکہ حکم انہوں نے دیتا سو جڑے خود نبی تے رسول نے. احباب ذی وقار خطیب اچھی تقریر کرے تو اس تو بعد لوگ آخر دن کیا خطیب سی، لیکن اس کی خطابت تو پہلے اس نے منیا. نعت خان دے نعت سنن تو بعد اس نے منیا گیا کہ کتنا اچھا نعت خان سی. اس تو پہلے منیا. پہلوان جب تک کھاڑے وچ نہیں اترے گا، کھاڑے وچ جائے گا، پہلوانی کرے گا، اگلے نو چت کرے گا تو خود فتح یاب ہوئے گا، پھر جا کے منیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر چ بڑا وقت گزاریا پر کسی نے درخت دا پتیا تک نہیں کٹیا. تو جدو ہاتھ وڈے ادو جدو یوسف نو ویکھے ہے، یوسف نو ویکھن تو بعد ہاتھ وڈے گئے. خطیب دی خطابت تو بعد خطیب نو منیا گیا. نعت خان دی نعت تو بعد نعت خان نو منیا گیا. پہلوان دی طاقت نو ادو تسلیم کیتا گیا کہ جدو اس نے دوسرے نو ہرایا یا شکست دیتی ہے. سال دے کتنے دن نے، سارا سال بندہ میدان عرفات وچ بیٹھا رہے، زندگی گزارے تے حج والے دن اتھوں نکل جائے تو حاجی نہیں کہلائے گا. کعبے تو پہلے کوئی طواف ثابت نہیں کرے گا. اسماعیل دی گردن تے چھری رکھن تو پہلے کوئی قربانی ثابت نہیں کرے گا. قربانی دا آغاز ہویا کہ اسماعیل دی گردن تے چھری تو بعد آزاد. کعبے دے طواف دا آغاز ہویا کہ کعبے دے تعمیر کرن تو بعد. یوسف نے ویکھن تو بعد ہاتھ کٹے گئے اور خطاب سنن تو بعد خطیب نو منیا گیا. نعت سنن تو بعد نعت خان نو منیا گیا. ایک میرا رسول ہے جس نو پہلے منوایا گیا بعد دکھایا گیا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، خطیب اہل سنت، آستانہ یا مدینہ شریف. ایک میرا رسول ہے جس نو پہلے منوایا گیا بعد وچ دکھایا گیا ہے. اور منوایا بھی انہوں کو گیا جو خود نبی سن. بولو بولو ذرا ایویں نہیں. منوایا بھی انہوں کو گیا جو خود رسول سن. اور تے رسولہ تے نبیہ کو منوایا گیا. اللہ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اے نبیوں اے رسولوں تو نبوت ملی بڑا مقام، رسالت ملی بڑا مقام. پر یاد رکھ لینا نبوت رسالت دیتی تائیں کہ پہلے میرے مصطفیٰ کو مل جائے. وہ نبی رہ سکتا ہی نہیں جب تک وہ میرے نبی تے ایمان نہیں لے آئے گا. اب یاد رکھنا میرا نبی جس رسول دی عظمت و شان دا اے حال ہے اس دا ذکر کرنا کتنا عظمت و شان والا ہوئے گا. اللہ ارشاد فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول. تحقیق بے شک اللہ نے تواڈے واسطے اتاریا ذکر رسول. میرے نبی دی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارت.
نبیاں دا انبیاء دا ذکر کرنا یہ انسان دے واسطے عبادت ہے، اور اولیاء صالحین دا ذکر کرنا یہ گناہاں دا کفارہ ہے۔ تے پھر اپنے گریبان چ جھانک کے ویکھ جے نبیاں دا ذکر کرنا عبادت ہے تے پھر نبیاں دے نبی دا ذکر کرنا کیوں نہیں عبادت ہے؟ جے نبیاں دا ذکر کرنا عبادت ہے پھر نبیاں دے نبی دا، اور او نبی ایسا نبی جو خود نبیاں دا بھی امام ہے، صرف نبیاں دا امام ہی نہیں ہے، رسولاں دا بھی امام ہے۔ یہ یاد رکھنا 313 رسول نے، اور 313 رسولہ وچوں او رسول بھی نے جو رسول العظم نے، بڑی عظمتاں تے شانہ والے، پر یاد رکھنا جس نو جو کچھ ملا ہے وہ صدقہ مصطفیٰ دا ملا ہے۔ اب یاد رکھنا جی حضرت آدم یہ گل کرے کہ بیٹا شیس تیرے باپ آدم نو اگر نبوت ملی ہے تو محمد مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے۔ ہر نبی ہر رسول یہ گل کرے کہ میں جو کچھ بھی ملا ہے حضرت عبداللہ دے لخت جگر، حضرت آمنہ دے در یتیم دے صدقے سب کچھ ملا۔ جو نبی یہ گل کر سکتے ہیں کہ سانو جو کچھ ملا ہے وہ نبی پاک دے صدقے ملا ہے، پھر امتی دا بھی حق بنتا ہے کہ سانو جو کچھ لبیا ہے کملی والے دے صدقے لبیا۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ سانو جو کچھ بھی ملا ہے اللہ ہی ولو ملا ہے، تو پھر اے بھی یاد رکھ جو رسول ملا ہے تو وہ بھی تے اللہ ہی ولو ملا ہے نا۔ یہ قرآن تیرے گھر تک پہنچے ہے، یہ ڈائریکٹ نہیں پہنچے ہے، یہ بھی مصطفیٰ دے وسیلے نہ پہنچے ہے۔ جے رسول نہ ہوندا تے قرآن کدو آمنا سی؟ بولو، جے رسول نہ ہوندے تو قرآن، جے رسول نہ ہوندا تے رسول کدو ہونے سن؟ جے میرا نبی نہ ہوندا تے نبی کدو ہونے سن؟ جے میرا نبی نہ ہوندا تے تساں تے میں کدو ہونا سی؟ میرا نبی نہ ہوندا تے یہ کائنات اندر جو بہار ہے یہ بہار نہ ہوندی، کائنات نہ ہوندی، شجر و حجر نہ ہوندا، کوئی کچھ بھی نہ ہوندا جے میرا مصطفیٰ نہ ہوندا تے۔ اس کا پتہ یہ چلتا ہے کہ رب نے جو کچھ بھی بنایا ہے نا یہ صدقہ مصطفیٰ نے بنایا ہے۔ اب اسا بھی یہ گل کر دیا نا سانو جو کچھ لبیا ہے صدقہ حضور دا لبیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ خانہ خدا ہے، مسجد اللہ تعالیٰ دا گھر ہے، اللہ دے بندیاں دے سامنے عاجز فقیر آدمی کھڑا ہے، اتنا دعوے نہ میں گل کراں کہ جنت بھی لبنی ہے تو حضور دے صدقے لبنی ہے۔ جے جہنم تو بھی چھٹکارا ملنا ہے تو وہ حضور دے صدقے نال ہی ملنا ہے۔ اگر اپنے نماز روزے دے بال پوتے کہے نا کہ میں ساری زندگی کوئی کام نہیں کیتا سوائے نماز روزے تو یاد رکھنا ایک کام تے اے سارا کام تے اسرائیل شیطان بھی کیتا سی ہے جی۔ میں اگلے دن پڑھتا سا پیا، میں کیا کمال اس نے بھی لکھا جس نے بھی لکھا، اس نے آکھیا عجیب انصاف ہے جیڑے کل ساڑھے ابے نو سجدہ پہ کر دے آج جو ساڑھے کوئی حساب پہ لین دن۔ نہیں سمجھ نہیں آئی جی، اگر آئی ہوں تو سبحان اللہ تو ضرور کہن دیں۔ جنہ کل ساڑھے باپ نو سجدہ کیتا وہ قبر چ ساڑھے کوئی حساب کیوں جی؟ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ وصال ہویا، قبر چ گئے، مالک فرشتے آگے منکر تے نکیر، اٹھو جی حساب دیو، فرمایا کس گل دا حساب تے تاں دے آنا جے میں کچھ لے کے آیا ہوں اٹھا لو، نہ جی نہ حساب دیو، ہائے ساڈا قانون ہے رب دا فیصلہ کہ ہر کوئی حساب کتاب لیا جاندا، کس گل دا لیا جاندا؟ انہاں آکھیا مر ربو کا تیرا رب کیڑا ہے؟ تے با یزید بستامی پیراں دا پیر ہے تے ولیاں دا ولی ہے، جن دی قبر تے جا کے داتا لے جویری ورگے بھی چلا کشی کرن، وہ با یزید فرشتیاں نو آندا جے میں ساری زندگی قبر کے بہ کے اے آندا میرا رب اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے، یہ نہ مینوں آکھے کہ میں کون ہاں، مینوں پوچھن دی بجائے اونوں پوچھ لو جو کہہ چھڈے با یزید میرا بندہ تے پھر ساری زمانہ تے جواب۔ حضرت رابعہ بصریہ دا انتقال ہویا فرشتے قبر کہ جیسے آسمانوں تو آئے ہیں، آپ نے فرمایا اتنی بلندی تو تسی آئے تو میرے کو حساب لین واسطے، حساب ہو رب دا بارے پوچھن، میں 2.5 فٹ تھلے آئی ہوں، میں رب نو نہیں، تسی اینا بلندی تو تھلے آ کے رب نو نہیں بھولے تو میں 2.5 فٹ تھلے آ کے بھول جاواں گی۔ قد انزل اللہ علیکم ذکر الرسول، اللہ نے فرمایا کہ تحقیق تواڈے واسطے میں اتاریا ذکر رسول۔ قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء دا ذکر بھی کیتا ہے،
اٹھا لو 16واں پارہ سورہ مریم کھولو، اللہ فرماتا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، رب اے تے آکھیا کہ اس کتاب دے اندر موسیٰ دا ذکر کرو، بولو بولو ذرا، رب اے تے آکھیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس کتاب دے اندر ابراہیم دا ذکر کرو، رب اے تے آکھیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب دے اندر بی بی مریم دا ذکر کرو، رب اے تے آکھیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، رب اے تے آکھیا کہ اس کتاب دے اندر حضرت اسماعیل دا ذکر کرو، رب اے تے آکھیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اس کتاب دے اندر پیغمبر ادریس دا ذکر کرو، یعنی کہ مختلف عنوان دے حوالے میں رب فرماتا فلاں نبی دا اس کتاب وچ ذکر کرو، فلاں نبی دا اس کتاب وچ ذکر کرو، لیکن وہ ذکر کرن دا حکم آیا کہ ذکر کرو، جدو محبوب دے ذکر دی واری ہے اللہ فرمائے ذکر نہ کرو، میں اتارے ہی پانے والے ذکر میرا قد انزل اللہ علیکم ذکر الرسول، میں ذکر رسول اتارے ہی تواڈے واسطے ہے، بولو اللہ فرمایا پیارے نہ محبوب میرے ذکر دا پھر بھی وقت ہوئے گا پر تیرے ذکر دا وقت نہیں ہوئے گا۔ جمعے واسطے آئے ہو کیوں بھئی؟ جڑے فجر پڑھن واسطے آئے بیٹھے جو نہ بولو، جو جمعہ پڑھن آئے نو بولو، جمعے واسطے آئے ہو سویرے پھر آؤ گے؟ وہ کہیں ہیں سنجنا انہا مطلب ماشاءاللہ کہہ چھڑے آجے سویرے آؤ گے جمعے واسطے؟ سویرے جمعہ نہیں ہے سجنوں، ہر گلتی سبحان اللہ، جنہیں لایا گلی بس ہوندے نالی ٹور چلی پچھو ہی ویکھ لیا کرو گل لانا والا کون سی۔ سویرے جمعہ، اتوار جمعہ، جمعہ 8 دن تو بعد پھر جمعہ، چلو فجر جنہ پڑھی ہے میں انہاں دی خدمت چھوٹی جی گزارش کرنا، تسی ہون جمعہ نہ پڑھیا جنہ فجر پڑھی ہون بھی فجر پڑھ لینا، کل جو پڑھنی ہے ہون پھر پڑھ لینا، پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومن دے واسطے نماز دا وقت مقرر ہے، فجر دی فجر ٹائم پڑھی جائے گی، ظہر ٹائم نہیں ہوئے گی، ظہر دی نماز فجر ٹائم، عصر دی مغرب ٹائم، مغرب عشاء ٹائم۔ حج تسی سال دے کتنے دن نے؟ اگر ایک دن بھی گھٹ ہوئے تے حج ہوندا، ایک دن ود ہوئے تے حج ہوندا، قربانی تے کرنی ہوندی ہے، پورا سال قربان جانور کر دے ہو، قربانی والے دنوں تو پہلے قربانی کر سکتے جے بعد وچ؟ اللہ فرمایا پیارے نبی میرے ذکر دے واسطے وقت فجر دی نماز فجر ٹائم پڑھی جائے گی، ظہر دی نماز ظہر دے ٹائم، عصر دے ٹائم، مغرب دی نماز مغرب ٹائم پڑھی جائے گی، عشاء دی نماز عشاء ٹائم پڑھی جائے گی۔ اللہ فرمایا پیارے نبی جی جمعہ جمعے والے دن، عید عید والے دن، حج حج والے دن، لیکن انہاں تو اگے پیچھے وقت ہو سکتا، اے پیارے نبی میں اپنی ذکر وچ بھی تیرا ذکر رکھیا ہے۔ اذان ذکر ہے کہ نہیں؟ اب مؤذن بیٹھے نہیں، انہاں نوں پوچھ لو پوری اذان وچ اشہد ان محمد رسول اللہ گڈ دین تے اذان وکھا پوری ہو جائے گی؟ رب آکھیا اذان میرا ذکر ہے پر ادو پورا ہوئے گا جدو یار دا وچ ذکر ہوئے گا، نماز میرا ذکر ہے پر نماز ادو پوری ہوئے گی جدو اللہم صلی علی محمد آکھیا جائے گا۔ جنازہ ذکر ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ جب تک میرے نبی دے اتے درود نہیں بھیجا جائے گا انہوں دے تک دعا بھی نہیں بھیجا جائے گا۔ جنازہ بھی ذکر ہے، نماز بھی، بولیے اذان بھی، یہ سارے ذکر نے اللہ دے۔ اللہ آکھیا محبوبہ میں آدھے ذکر وچ بھی تیرا ذکر رکھے ہے، جنہیں ذکر رکھے ہے انہوں کوئی ایسی پریشانی نہیں، تینوں کرن لگیا کیوں ہو گئی ہے جی؟ انہیں آدھے محبوب دا ذکر اپنے تو جدا نہیں رکھے، تو کہ تفرقے پانوا تے لگا ودا ہے۔ آج سنو محبوب دا دیوانے ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اپنے ذکر دے وچ بھی یاد دا ذکر رکھیا، پر اپنے
دا وقت مقرر رکھے آئے فجر دے ٹائم جو ذکر فجر ٹائم کیتا جائے گا وہ زور عصر یا مغرب عشاء دے ٹائم نہیں ہوئے گا. لیکن اللہ ارشاد فرمایا کہ یہ نماز فجر یا نماز ظہر یا نماز عصر مغرب عشاء حج زکات یہ جتنے بھی اذکار نے میں رب آپ نہیں کرتا پر میں آدھا حکم دے چھڑے میرا ذکر کرو. جب جان تو ذکر دی باری آئی اللہ فرمایا میں بھی کرنا میرے فرشتے بھی کرتے رہے اے میرے لوگوں ایمان والو تسی بھی ذکر کرے آئے. وہ کیسا ذکر ہے جو آپ بھی کرے. یہ جتنے بیٹھے ہو جن دی 40 سال عمر ہوگی 50 100 تے نصیب والا ہی ہے تھلے آ جاؤ. یہ جتنے عمر پا کے بیٹھے ہو اتنا عرصہ ہو گیا نمازاں پڑھ دیاں فجر دی پڑھ دیاں مغرب عشاء ظہر پڑھ دیاں آج تک کسے اے نہیں آکھیا مولوی صاحب چٹی ہوگی فجر پڑھ دیاں ہن کو 4 دن اگا پیچھے کر لئیے. آج تک کسے نہیں آکھیا فجر دی پڑھ دیاں تھک گئے ہیں ہر رکعت جو سورہ فاتحہ پڑھنی پندی چلو سورہ فاتحہ دی جگہ تے کوئی اور سورت پا لئیے. کیوں جی کسی وچ ہے اتنی ہمت کہ وہ ذکر خدا وچ بھی مداخلت کرے ہے پر ذکر خدا بھی ادو منیا جائے گا جدو ذکر مصطفیٰ نال ہوئے گا. ذکر خدا ادو منیا جائے گا جدو ذکر مصطفیٰ. اب اللہ تعالیٰ نے انبیاء دا ذکر کیتا ہے کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس میری ادریس دا ذکر کرو کیونکہ وہ میرا بڑا پیارا نبی سے. اللہ تعالیٰ دے پیارا پیغمبر حضرت ادریس نبی نے روح زمین تے جتنا وقت گزارے آئے علماء و محدثین فرماندے نے کہ روح زمین تے جتنے عبادت گزار سن سارے عبادت گزاراں دی عبادت ایک پاسے تے کلے ادریس دی عبادت ایک پاسے اتنی عبادت کر دے سن. حتیٰ کہ محدثین امام جلال الدین سیوطی نے در منصور یہ لکھے ہے کہ حضرت ادریس دیاں نیکیاں عبادت و ریاضت لے کے جدو فرشتے آسمان والے بلند ہوندے سن تو جنہ دروازے میں فرشتے انہاں دی نیکیاں لے کے گزردے سن تو آسمان تے دروازے بھی ناز کردے سن فخر کردے سن حضرت ادریس دیاں نیکیاں تے. روح زمین تے ہر نیکی کرنے والے دی نیکی ایک پاسے تے کلے ادریس دی نیکی ایک پاسے. اتنی عبادت اتنا ذکر فکر کرنا لا لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے اے نہیں آکھیا اے ادریس ادھی راتی کر لیا کر تے ادھی آرام کر لیا کر. ادھی راتی ذکر میرا کیتا کر ادھی راتی آرام میرا اے پیارے نبی کر لیا کر. لیکن اے نہیں آکھیا جب میرے نبی دی واری آئی تو رب فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اے حبیب بے شک عبادت میری ہے پر تو بھی تو میرا ہے. کچھ رات ایک حصہ ایک پیر عبادت کیتا کر تے ایک پیر آرام کیتا کر. پیراں تے سوزش میں رب نو بھی گوارا اتنا عرصہ ہو گیا عبادت و ریاضت کر دیں. کئی حضرت غوث اعظم ورگے 40 سال تک عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھ دے رہے. داتا علی اجویری حضرت بلے شاہ قصوری حضرت کمال چشتی بابا عید شاہ حضرت بابا فرید مسعود گنجے شکر مہر علی شاہ ورگے جلیل القدر ہستیاں گزریاں پر کسے ول پیغام نہیں آیا. ہن اتنی عمر ہوگی جو چھڑ دیو کسے ول پیغام بولو. ساری زندگی انہاں دے بارے رب نے ایک ہی گل آکھی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. میرے بندیاں دی نشانی میں رب آپ پہ بیان کرنا. میرے بندیاں دی نشانی اے جے جو رکوع کر دیں تو رات مک جاندی ہے پر انہاں دا رکوع نہیں مکدا. سجدہ کر دیں تو رات ختم ہو جاندی ہے انہاں دا سجدہ بولو. اے انہاں دی نشانی رب آپ پہ بیان کردہ. جی اسی ساری زندگی بھی بیان کردے رہیے تھی الگ مسئلہ ہے تو رب اتنی گل کر کے بیان کر چھڈی. اللہ فرمائے میرے بندیاں دی نشانی یہ ہے. حضرت ادریس نبی دے بارے جدو تذکرہ حضرت ملک الموت سمیت سب فرشتیاں نے سنیا کہ حضرت ملک الموت نے عرض کی تھی یا اللہ میرا دل کردہ ہے کہ جندیاں تو تعریفاں کردہ پہ ہیں کہ مینوں اون دے نال پیار ہے وہ میرے نال پیار کردہ میں ادریس نال پیار کرنا تے میں چاہنا کہ میں اون دے کول جاواں اونوں ویکھاں اونوں جا کے ملاں اون دے نال کو 4 گلاں باتاں کراں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت. امام سیوطی نے در منصور کے واقعہ لکھے ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس دے تحت اللہ ارشاد فرماندہ پہ اے اسرائیل جا تینوں چھٹی ہے تو میرے نبی حضرت ادریس علیہ نبینا و علیہ السلام دے کول جا.
حضرت ادریس علیہ السلام دے کول آندا ہے ملک الموت. اب توجہ میرے والے دھیان کرنا, گل دی سمجھ ادو آنی. جب حضرت ملک الموت آئے تو اس ویلے حضرت ادریس کی کر رہے سن؟ نماز. بولو 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 بولو. یہ تھوڑے میرے کو بھی پوچھا جانا جب فجر ٹائم آئے نا عصر ٹائم جانا ہے, رب پوچھنا جب گئے ادو میرا بندہ کس حال ہاں جب ہون آئے ہو تو کس حال چھڑ کے آئے ہو. تو فرشتیاں تو سچ بولنا ہی بولنا, انہاں تو رشوت لینی کو انہاں کہنا یا اللہ سویرے گئے ستا پیا سی ہون آیا دکان چ بیٹھا سی. تو جب فجری آیا ہوئے گا عصر ٹائم ہی آیا ہوئے گا تو فرشتے آکھن گے یا اللہ فجر ٹائم گیا ادو بھی بندہ جھکیا کھڑا سی, عصر ٹائم ہون آیا تو ادو بھی تیرا بندہ تیری یاد وچ مست سی. ہولی ہولی بولو جو بیٹھے ہوتا. تو پھر رب فرمائے گا فرشتو کیا اس بندے نے مینوں ویکھیا ہے؟ یا اللہ نہیں. اللہ فرمائے گا جو ویکھ لوے تو پھر فرشتے آکھن گے یا اللہ جے تیرا بندہ تن ویکھ لوے تو پھر تو دنیا دا کوئی کام ہی نہ کرے, ہر ویلے تیری عبادت وچ لگا. تو عزیزان گرامی حضرت ادریس نبی عبادت وچ ملک الموت آئے آ کے ٹھہر گئے. عبادت تو فراغت ملی تھی, آپ نے آکھا السلام علیکم, اگو وعلیکم السلام جواب دے کے حضرت ادریس پھر کھڑے کرنا تے ہاتھ لا کے نماز نیتن لگے. انہوں نے حضرت ایک منٹ رکنا ذرا, ٹھہرنا میں بڑی دوروں آیا. جی کیویں آئے ہو؟ میں تواڈے نال یاری لانی چاہنا. جنہوں نہیں سمجھ آئی سبحان اللہ میں کہہ رہا میں تواڈے نال یاری لانی چاہنا. حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا بے لیا بے شک واقعی تو بڑی دوروں آیا پر میرے کو اتنا ٹائم نہیں ہے کوئی ویلا بندہ لب یاری واسطے. میرے کو اتنا ٹائم نہیں کوئی ویلا بندہ لب جیڑا تیرے نال یاری لائے. حضرت ملک الموت نے کہا جناب میں بڑی دوروں آیا تے تواڈے واسطے ہی آیا, میں یاری لانی ہے تے صرف تواڈے نال لانی ہے. آپ نے فرمایا پھر یار دے واسطے ضروری ہے کہ جس طرح یاری ہوئے اس دے واسطے یہ ضروری ہے کہ جو یار کام کرے پھر او نال کرنا پائے گا. جنہوں نہیں سبحان اللہ دی میں کہہ دینا وہ کام نال کرنا پائے گا. تینوں منظور؟ جی حضور میں اتنا سفر کر کے آیا اتنا پینڈا کر کے آیا تو میں یاری لان واسطے آیا. کہتے رہے کہ یہ دو قاعدے نے, دو اصول نے کہ جڑا بندہ جہو جے بندے نے یاری لاوے گا بندے دی سوچ یعنی کہ سوچ ان دی نیچر انج دی ہو جائے گی. جے بندہ کسی دنیا دار دینا یاری لاوے گا انسان ایٹومیٹکلی وہ دنیا داری والے پاسے چلا جائے گا. کسی وزیر مشیر نہ یاری لائے گا تو وہ دنیا نہ جوڑن گے. کسی اللہ والے نہ یاری لاؤ گے تو وہ فکر آخرت دے گا. ہولی ہولی بولو جو بیٹھے ہو. وہ قرآن اور صاحب قرآن دے نال جوڑے گا. اس واسطے علماء محدثین فرماندے نے یاری لانی تے سوچ سمجھ کے لا, اور لا اون دے نال جڑا توڑ بھی نہیں پائے, خالی قبر تک چھڑ کے نہ آئے. حضرت ویسے کرنی کو ایک درویش آ کے کہندے نے حضرت جی میں تواڈے نال یاری لانی چاہنا. آپ نے فرمایا میرے کو اتنا ویلا ٹائم نہیں ہے. انہوں نے نہیں جناب مہربانی فرما میرے دل وچ چنتا ہے چاہت محبت میں تواڈے نال یاری لاواں. آپ نے فرمایا اچھا پھر یاری واسطے اصول ہوندے نے کی ہوندے نے؟ انہیں ہجی پھر جو کام وہ نہیں آکھیا سی وہ پھر مینوں تینوں بھی کرنا پینا ہے. کی کام؟ حضرت ویسے کرنی نہیں آکھیا. پہلے نمبر تے یہ ہے کہ میرے کو اتنا ٹائم ہی نہیں, تو کوئی اور بندہ لب. انہیں کہا جناب میں تواڈے نال کوئی گل کرنی چاہنا, گپ شپ کرنی چاہنا. آپ نے فرمایا پھر انج کر کسی کاغذ کے ٹکڑے تے لکھ کے دے دے کہ جنی دیر تک تو میرے نال گلاں کرے گا اس انی دیر تک مینوں موت نہیں آئے گی. کیوں جی؟ میں نے لکھ کے دے دے جب تک تو میرے نال گل کرتا رہے گا مینوں موت. اس نے کہا حضرت یہ تو میں لکھ تے دے نہیں سکتا. آپ نے فرمایا جی لکھ کے دے نہیں سکتا پھر میں مرن تے یار دے نا تے دے نا, میں مرن تے یار دے نا دے. کئی نوجوان ساڈے ویلے بھی ادھی راتی ہاں آؤ چلیے فلاں ہوں تک چل گپ شپ صحیح کو چاہ چو پتہ نہیں کہڑے کہڑے چکر وچ بولے. چلو خیر یہاں بندے نو بندہ پوچھ لے کوئی 4 دن واسطے تیری مہربانی یار با جماعت بھی آگے کرو. خالی اپنی جماعت نہ بناؤ جڑی پہلے بنی انہوں کامیاب کرو. حضرت ادریس نبی ملک الموت نے جدو بشریت علی بادہ اوڑ کے آکھیا میں تواڈے نال یاری لانی چاہنا. حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے کو اتنا ٹائم نہیں کوئی ویلا بندہ لاپ. انہیں آکھیا جناب میں بڑی دوروں آیا تے تواڈے واسطے ہی آیا. حضرت ادریس علیہ السلام نے اگو ملک الموت کی آکھدا جناب جو تسی کرو گے میں بھی کراں گا. آپ نے فرمایا پھر تو ہی شروع ہو جا. ملک الموت بھی عبادت کرن لگ پیا.
ادھی رات دا جدو ویلا ہویا تے حضرت ادریس نبی سستان واسطے کچھ دیر واسطے آرام کر لگ پے. جدو اکھ کھلی تے ویکھیا کہ وہ بیلی اوویں لگا ہے, بیلی اوویں عبادت وچ. رات گزر گئی, صبح دی نماز معمول دے مطابق ادا کرن تو بعد پھر اگلا سفر. دن دا کچھ حصہ گزریا, آپ جنگل چ گزرے. حضرت ادریس نبی نو مالک الموت نے آکھے جناب ایتھو ایک بھیڑ بکری دا بچہ لے لو, ریوڑ دے کول گزر دے پیا. جد راہ کے بھوک لگے گی ذبح کر کے پکا کے کھا لواں گے. حضرت ادریس نبی نے آکھیا بغیر اجازت تو کسی کا کوئی سامان یا مال نہیں لیا جاتا. ایہو جو مشورے اپنے کول رکھ, میں تینوں آکھیا سی جو میں کراں گا وہ تینوں بھی کرنا پے گا. لہذا جی اگر انج دا مشورہ دینے گا تے واپس موڑ لے آواں. انہیں آکھیا جناب معافی دا طالب ہون نہیں کردا. آپ نے فرمایا روٹی دی فکر نہ کر, جس رب نے مینوں کل روزی روٹی دتی ہے وہ اج بھی دے گا. شام ہو گئی, عبادت ریاضت, رات گزری, آپ نے کھانا کھادا. مالک الموت نو آکھیا آ تم ہی کھا. انہیں آکھیا جناب مینوں بھوک ہی کوئی نہیں, مینوں. آپ حیران پریشان, کل دی گل ہے کہ بکری دا بچہ پھڑ لئیے ذبح کر کے کھاواں گے, ہونا دا بھوک کائی نہیں. ہولی نہیں بولو. آپ نے کھانا کھادا, پانی بھی پیتا. رات پہ عبادت گزر گئی. رات دا پچھلا پیرا ہویا پیغمبر ادریس. آپ سستان دے واسطے تھوڑی دیر واسطے آرام کرنے واسطے لے کے جدو آنکھ کھلی تے ویکھیا بیلی اوویں لگا ہے. بیلی اوویں نماز پڑھدا پیا. آپ نے آکھیا واہ بھئی واہ, انہیں کھادا بھی نہیں تے پیتا بھی نہیں. میں کھادا بھی ہے تے پیتا بھی, آرام بھی. انہیں نہ کھادا نہ پیتا نہ آرام, تے بیلی لگا ہے. سویر ہو گئی تے پوچھیا نہ, پھر اگلا سفر شروع. جدو سفر کردیاں گزرے نا ایک جنگل وچ تے مختلف باغات نظر آئے, کھجوراں دے اور کئی پھل نظر آئے نا. تے مالک الموت نے آکھیا جناب انگوراں دے باغاں وچ گزردے پے کہ تھوڑے جے انگور توڑ لئیے, راہ چ بھوک لگے گی تے کھا لواں گے, نہ جانے روٹی لبے یا. آپ نے فرمایا میں تینوں آکھیا سی کہ ایہو جے کام ایہو جے مشورے اپنے کول رکھ. ایک کام دا مشورہ نہ دے جنہیں مینوں کل روزی روٹی دتی ہے وہ آج بھی دے گا. ہون جے تو دوجی گل کیتی تے تینوں موڑ دیاں گا. حضرت جی معافی. تیسری رات آئی تے ویکھیا جناب آپ سستان واسطے آرام کرن لگ پے. آنکھ کھلی تے ویکھیا بیلی اوویں لگا ہے نماز دے اندر, عبادت ریاضت دے اندر. عبادت ریاضت تو فارغ ہوئی, صبح دا ویلا ہویا. صبح دی نماز حسب معمول دے مطابق ادا کرنے تو بعد حضرت ادریس نے آکھیا اورے آوے نا. ہن گلاں کھلن لگیاں نے, جے تسی بھی کھل کے سبحان اللہ کہہ سکدے ہو. اورے آوے نا جناب حکم فرمایا بہ جا, پہ گیا. آپ نے فرمایا مینوں دس تو کون ہے؟ نسل آدم دے وچ تو ہے نہیں, نسل انسانیت تو ہے نہیں. جی ہوندا تے کھاندا بھی تے پیندا بھی آرام کردا بھی, پر نہ تو کھادا ہے نہ پیتا ہے نہ تو آرام کیتا. دس کون ہے؟ اس وقت مالک الموت عرض کردہ حضور میں اللہ دا جلیل القدر فرشتہ مالک الموت. جب مالک الموت دا نام سنیا تے حضرت ادریس نبی بھی گئے, تھوڑا جا چونک اٹھے لے بھئی یہ 3 دن تو میرے نال ہے. آپ نے فرمایا تو میرے واسطے تو نہیں آیا. جب سبحان اللہ کہہ سکتے ہو مجبور میرے واسطے. انہیں نا جی نا, میں تھوڑے واسطے آیا ضرور ہاں پر یاری لان آیا, جان لین. بولو بولو ذرا, میں جان لین نہیں آیا.
میں یاری لان آیا. آپ نے فرمایا یاری تو تیری ہے پکی. 3 دن تو میرے نال رہا, 3 راتاں تو میرے نال گزاریاں. میں کھادا تو کھادا بھی نہیں, میں پیتا تو پیتا بھی نہیں, میں ستا تو ستا بھی نہیں ہے. میرے نال تریا. رب نے تیری ڈیوٹی لائی ہے روح قبض کرن تے جان گڈن تے. آج 3 دن تے 3 راتاں تو میرے نال گزاریاں نہیں. مینوں دس نا اے اپنی ڈیوٹی تو کنوں دے کے آیا ہے؟ جنوں سمجھ آئیے اپنی ڈیوٹی تو کنوں دے کے آیا؟ مارا کل موت رات والے آکھیا حضرت جی میں یاری بھی نبھا رہا, میں ڈیوٹی بھی نبھا رہا, میں یاری بھی نبھا رہا, میں ڈیوٹی بھی نبھا رہا. حضرت مارا کل موت نے ایڈی گل کیتی ہے پیغمبر ادریس بولے. آپ نے فرمایا سجنا تیری یاری بھی تے سمجھ آ گئی ہے پر تیری ڈیوٹی بھی سمجھ نہیں آئی. ریا تو دن رات میرے نال ہے. اللہ دی اتنی بڑی کائنات ہے, مشرق دے وچ اگر کسی دی روح قبض کرن دا ویلا آیا ہے تو گیا بھی نہیں ہے. روح قبض کیویں کیتی آ جنوب وچ یا شمال وچ جناب اعلی حضرت مالا کل موت نے آکھیا پیغمبر ادریس جناب جی میں یاری بھی نبھا رہا, ڈیوٹی بھی نبھا رہا, میں یاری بھی نبھا رہا تے ڈیوٹی بھی. آپ نے فرمایا ڈیوٹی جڑی نبھاندا پیا اون دی سمجھ مینوں نہیں آئی, یاری دی آ گئی ہے. کیوں جی؟ یاری لان دی سمجھ مینوں, پر جڑی ڈیوٹی پیا نبھانا ہے ان دی سمجھا مینوں گل کیویں پوری پیا کرنا ہے. انہیں آکھیا اب سنیے اگو ملک الموت کہندا یا نبی اللہ, اللہ دی ساری کائنات میرے واسطے توجہ, ساری کائنات میرے واسطے ایک چھابی دی مانند ہے. کس مانند؟ چھابی جن دے وچ روٹیاں ہوندیاں, ایک چھابی دی مانند ہے. ساری کائنات میں مارا کل موت دے واسطے چھابی دی مانند. کھانا کھانا ہے بندے کے سامنے جب چھاپی پی ہوندی ہے جن دے وچ روٹیاں ہوندیاں, کھانا کھانا لے دی مرضی جتھوں دل کرے لقمہ توڑے, جتھوں دل کرے برکی توڑے. میرے واسطے کائنات سامان دے, میں جتھوں چاہنا جدوں کسے دا ویلا ہو جاندا ایتھے رہ کے اودی جان گڈ لینا وا. حضرت ادریس نبی آکھیا توجہ, حضرت ادریس نبی آکھیا صدقے جاؤ اسرائیل تیرے تو جے کل کائنات تیرے واسطے چھاپی دی مانند پھر میں کیویں نہ آکھاں میرے آ محبوب محمد مصطفیٰ دے واسطے کس مانند ہوئے گی, اے کائنات کس مانند ہوئے گی. اب یاد رکھے اجے سجنوں حضرت ملک الموت دے واسطے کل کائنات چھاپی دی مانند جتھوں چاہے روح قبض کر لیندا ہے. تے میرے محبوب بھاوے مدینے وچ بھی ہے پر مدینے وچ رہن والے نبی دے واسطے قادرآباد دور نہیں ہے. قادرآباد وچ رہن والے اسا اس محبوب تو دور بے شک اسی دور ہاں, پر او ساڈے تو بولو ساڈا نبی ساڈے تو. بس میں گل مکمل لگا. حضرت ادریس نے آکھیا یار ہن یاری تے اپنی ہے پکی. سنیا موت بڑی سخت ہے, جنہوں نہیں سمجھ آئی اندے واسطے میں سبحان اللہ. سنیا موت بڑی, انہیں آکھا جی موت واقعی ایویں سخت ہے پر تواڈے واسطے نہیں, تواڈیاں دشمنیاں واسطے. آپ نے فرمایا سنیا کہ پل صراط تو ہر ایک نو لگایا جائے گا. انہیں حج لگایا ضرور جائے گا تواڈے دشمناں نو. آپ نے فرمایا کہ جہنم بڑی سخت ہے. عرض کیتی حضور تواڈے دشمناں واسطے. آپ نے فرمایا اچھا یا یاری تے تیری میری ہے پکی, پر جو میں آکھیا سی اوویں کریں گا.
انہیں جو ہون تے جویں آکھیا اوویں ہی کردا آنا ہن اگے دی کی کرنا ہے حضرت ادریس نبی نے آکھیا میں آنا کہ مینوں مار نہیں ادریس نے آکھیا مالک الموت نو کہ مینوں انہاں نا جی نا میں یاری لان آیا مارن نہیں آیا واہ جی واہ کیسی یاری ہے میں یاری لان آیا مارن تو آپ نے فرمایا پھر یاری تو نہ ہوئی جو میری آنکھیں نہ لگیا یا جناب حکم انہیں جی مینوں مار انہیں نا جی نا رب کو پوچھو حضرت ادریس نے آکھا چلو پوچھ لے رب نو حضرت مالک الموت نے رب نو آکھا یا اللہ تیرا نبی آندا مینوں مار اب توجہ اس گل تے کرنی کہ اللہ فرمایا کہ اسرائیل جویں میرا نبی آندا اوویں کر جویں میرا نبی آندا اوویں کر اب توجہ جو رب ادریس دے نہیں موڑدا وہ میرے رسول دی کدوں موڑے گا جو اللہ ادریس دے نہیں موڑدا وہ میرے نبی دی کیویں موڑے گا حضرت ملک الموت نے انج کر کے چادر پھیلائی ادریس نبی لیٹ کے روح قبض کر لئی روح قبض کرن تو بعد پھر دوبارہ روح واپس ادریس علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گیا آپ نے فرمایا جویں سنیا ہے واقعی اویں سخت جویں سنیا ذائقہ اویں سخت ہے دوجا اے اسرائیل یاری تیری تے میری پکی میں چاہنا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ہر ایک نو پل صراط گزاریا جائے گا میں چاہنا کہ میں بھی ویکھا تے صحیح جہنم نو حضرت ادریس نبی نے آکھیا جب اے گل تے ملک الموت نا جی نا اے کم میں نہیں کر سکدا حضرت ادریس نے آکھیا تینوں کرنا پائے گا ورنہ یاری حضرت ملک الموت نے اللہ دی بارگت یا اللہ تیرا نبی انجان دا اللہ فرمائے جویں آ گئی اوویں کام جب پل صراط گزاریا گیا حضرت ادریس نبی نو تھلے جہنم ویکھیا جناب علیہ بالے پکھان دی تے تپش تے حبس تے سیک اتنا حضرت ادریس نبی آکھے جویں سونے اوویں سخت ہے پل صراط بھی گزرے ذائقہ بھی چکھے آخری مل حضرت ادریس نے آکھیا جناب میں جنت ویکھنی چاہنا سنیا بڑی سونی انہیں آکھیا کیوں نہ سونی ہوئے جنت ہر درخت ہر پتے ہوتے محمد آنے کھیا ہویا چشمیاں تے محمد آنا حوران دی پیشانی تے محمد آنا پتھرہ تے محمد آنا او درختان دے پتیاں تے محمد آنا جنتی براکاں دیا پیشانیاں تے محمد آنا پھر جنت کیوں نہ سونی ہوئے جتھے محمد آنا لکھے آیا ہوئے جناب میں دیکھڑی چاہنا عرض کیتی یا اللہ تیرا نبی آدھا میں جنت اللہ فرمایا جویں آدھے اون جی کار جویں آدھے اون حضرت ادریس علیہ السلام جناب حضرت ادریس ملک الموت لے کے جنت دے بوئے تے دروازہ کھٹکھٹایا دروئے گا جنت نکلا جناب کیویں آئے ہو میرے نال نبی بوا کھول جی بوا کھولیا کہ کیویں جنت دیکھنا چاند دن ذرا دکھا توجہ حضرت ادریس علیہ السلام جنت گئے چلے حضرت مالک الموت جنت بوئے جو بیٹھن جناب اور ویکھ کے واپس آندے پھر جانے بولو پھر اساں جانے ٹائم تھوڑا ہے جنہیں ہن میرے واسطے بڑا تھوڑا ہے اساں جانا ہے حضرت ادریس جنت مالک الموت نے آخر آخر ٹائم ہو گیا یہ آؤ چلیے ادریس نے آخر کدے چلیے جناب جتھوں آئے آؤ تے چلیے آپ نے فرمایا نا نا اور میں جتھے آ گیا تمہیں جانا کوئی نہیں ہے ہم جنت جائیں جنت جو گڑنا ہے آپ ہی تو نہیں آکھیا وما ہم منہا بمخرجین جنہوں جنت جو وار دیاں گے اسی گڑنا کوئی نہیں خالدین فیہا ہمیشہ اتھے ہی رہنا ہے انہیں میں نہیں نکلنا حضرت مالک الموت نے فکر پہ گی یہ تو گل خراب ہے عرض کیتی یا اللہ ہن اڑ گئی میں نہیں ہو جانا کہ اللہ پاک نے آکھیا ہن جویں او آندے اوویں کر ہائے 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 توجہ جویں میرا نبی آندا ہے بولو بولو جویں میرا نبی آکھدا اوویں
حضرت ملک الموت نے آکھیا اسرائیل حضرت ادریس نبی نے مہربانی فرمایا یاری نبھا باہر آؤ جی ہون تے میں یاری نبھائیے ہون ویلا آیا تسی جگہ ہوئے ہو آؤ پیچھا یاری نبھائیے حضرت ادریس نبی نے آکھیا بھائی یاری میری سی ایتھوں تک بیٹھے ہو کے بھاگ گئے ہو جنہوں سمجھ آئیے سبحان اللہ ورنہ جزاک اللہ تو کہہ سکتے یاری میری سی ایتھوں تک مہربانی کا جتھوں آئے ہو ٹر جاؤ نہیں تو میرے نہ کر لے مناظرہ ویلا تھوڑا بس قصہ مختصر مناظرہ شروع ہو گیا انہیں آکھیا جداس جنت چاہنے واسطے کیڑے امتحانہ میں گزرنا پہندا ہے انہیں آکھیا پہلا امتحان ہے موت انہیں 10 نے پھر اسی مرے ہیں کہ نہیں مرے دوسرا امتحان بالصراط حضرت ادریس نے آکھیا 10 نفر میں گزریا کہ نہیں تیسرا مقام ہے جنت چاہے نو کڈیا نہیں جاندا 10 نہ ہونے تو گڈان دا حکم ہے تے لے چل میرے نبی نے فرمایا کہ وہ میں معراج دی رات گیا میں ادریس نو جنت چ ویکھیا ہے میں ادریس نو اچھا توجہ ادریس نبی گئے آئے بس گل میری ختم ہوگی ادریس نبی گئے واپس آئے نہیں معراج دی راتی تیرا میرا نبی جنت چ گیا بھی ہے اور آ بھی گیا ہے مدینے میں ڈالتا ہے ادریس گیا واپس نہیں آئے میرا نبی گیا بھی ہے اور آ رب سونے آکھیا محبوبہ رہ پاؤ میرے کول رہ پاؤ تے میرے نبی نے آکھیا عرض کی یا اللہ میں اپنی گناہگار امت نو ستی پہ چھڑ کے آیا میں رہ نہیں آیا میں ملن آیا میں رہ نہیں آیا میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد نو آباد رکھے اور اس مسجد دے جتنے بھی احباب نے انتظامیہ اہل محلہ اہل علاقہ دور دراز تو آن والے ہو اللہ تعالیٰ مینوں سب نو شاد و آباد رکھے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین